ہے. ارے ایک دیدار مانگ رہا ہے, اسے موسیٰ کہتے ہیں. جس کے لیے سجائے جا رہے ہو, سواری بھیجی جائے, اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہاں آپ کمال دیکھیے, جس نے کہا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا تھا, اسے کہا آ جانا, آ جانا. اور جو ابدیت مطلقہ کے مقام پہ تھے وہ بے نیازی کے ساتھ سوئے ہوئے تھے. قرآن میں فرمایا انہو هو السمیع البصیر, مصطفیٰ تجھے لے جایا جائے گا, دیدار بھی کروایا جائے گا, باتیں بھی کی جائیں گی. سبحان اللہ. یہ ہے ابدیت مطلقہ کا مقام. اور پھر دیکھیے میرے نبی پاک کی دو جہتیں ہیں, دو سمتیں ہیں. کیا؟ دو سمتیں, دو جہتیں ہیں, دو سمتیں ہیں. حضور کا ایک تعلق رب سے ہے, ایک تعلق ہم سب سے ہے. اللہ کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس اسی بات کو اگر سمجھ جائے نا تو گمراہی نہیں پھیلتی, فرقہ واریت نہیں پھیلتی. لوگ کہتے ہیں فرقے بنے کیسے؟ حضور کی عظمت کا انکار کیا تو فرقے بنے. حضور کو مان لو تو کوئی فرقہ نہیں. حضور کو ماننے کو اب دیکھو بخاری شریف میں حدیث پاک ہے, بخاری ہے. اب بخاری کرنے والوں کو یہ بات ماننی چاہیے کہ نہیں؟ میرے نبی پاک فرماتے ہیں انی رأیت الجنہ, میں نے جنت کو دیکھ لیا. سبحان اللہ. اپنے نبی کی عظمت پہ کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. انی رأیت الجنہ, میں نے جنت کو دیکھ لیا. اچھا دیکھو کتنی تکلیف ہے لوگوں کو نبی پاک کی عظمت سے. اپنے باپ کی بات ہو تعویلیں کریں, نہیں میرا باپ یوں تھا, میرا باپ یوں تھا. تیرے باپ کی بات ہو تو بڑی تعویلیں کرتا ہے, حضور کی بات ہو تو کیا ہوتا ہے؟ خبیث بدبخت حضور کی عظمت کے بارے میں کیوں نہیں تعویلیں کرتا؟ اب دیکھو کیا کہتے ہیں, اس کی تفسیر میں پتہ کیا لکھتے ہیں؟ نہیں یہ حضور نے جو کہا نا انی رأیت الجنہ, میں نے جنت کو دیکھا, جنت کو نہیں تصویر دیکھی. استغفر اللہ. یہ مولوی کہتے ہیں, بڑے پڑھے لکھے مولوی کہتے ہیں نہیں نبی پاک نے تصویر دیکھی ہے. چلو میں نے کہا تیری بات مان لیتے ہیں, تصویر کو کھایا تو نہیں جاتا نا. اگر بات تصویر کی ہوتی آگے حدیث پوری پڑھ. فرمایا میں نے جنت کو دیکھ لیا, میں نے ہاتھ بڑھایا, میرا ہاتھ جنت کے انگوروں کے گچھوں کو چھو گیا. سبحان اللہ. صحابہ میں نے کہا تمہارے لیے لے آؤں. اور آگے سنو کمال میرے مصطفیٰ کا, حضور کی وسعت دیکھو, حضور کی شان سخاوت دیکھو. فرمایا میرا ہاتھ انگوروں کے گچھے کو چھو گیا, میں نے سوچا تمہارے لیے لے آؤں. صحابہ اگر میں لے آتا تم کھاتے, تمہارے بیٹے کھاتے, تمہارے پوتے کھاتے, عرب والے کھاتے, عجم والے کھاتے, مشرق والے کھاتے, مغرب والے کھاتے, ارے قیامت تک آنے والے سارے کھاتے, لیکن رب کی عزت کی قسم وہ گچھا پھر بھی کام نہ ہوتا. سبحان اللہ. اب جو کہتے ہیں میرے بھی دو ہاتھ, ان کے بھی دو ہاتھ, شرم کرو. تیرے ہاتھ میں پایا چیز نہیں آ سکتی. مصطفیٰ کے ہاتھ کی وسعت دیکھو, میرے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ کا کمال دیکھو. میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ ان انگوروں کے گچھوں کو چھو جائے, یا جتنے گچھے میرے ہاتھ میں آ جائے, میرے ہاتھ کی وسعت یہ ہے قیامت تک کھاتے رہے پھر بھی ختم نہ ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کھڑے کہاں ہیں؟ مسجد نبوی میں. ہاتھ بڑھایا تو کہاں چلا گیا؟ جنت کے گچھوں کو. جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرہ کے قریب. اب زمین سے پہلا آسمان 500 سال کی مسافت, 500 سال کی موٹائی, پھر دوسرا, پھر اس کی موٹائی, پھر تیسرا, پھر اس کی موٹائی, یوں ساتوں آسمان, اس کے اوپر سدرہ. تو کہتے ہیں تم یہاں سے درود پڑھتے ہو, حضور وہاں سے کیسے مشکل کشائی کر سکتے ہیں؟ حضور کیسے آ سکتے ہیں؟ بات بخاری پڑھ کے دیکھ, جس مصطفیٰ کا ہاتھ 1 منٹ سے پہلے جنت میں چلا جائے وہ مدرسے میں نہیں آ سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری.
تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی مبالغہ رانی. ذرا سوچئے حضور کی عظمت کی بات ہے. بخاری شریف حدیث بھی تگڑی ہے، کتاب بھی تگڑی ہے، نبی بھی تگڑا ہے. سبحان اللہ. جو مانے گا وہ بھی تگڑا ہے، بالکل بے جو شک. بدبخت تعویلیں کرے گا وہ بدبخت رہے گا. اب سوچئے نا، اس نبی کا ہاتھ 1 منٹ سے پہلے جنت میں جا سکتا ہے، اس نبی کا ہاتھ مدد کرنے کے لیے تیری محفل میں نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. یہ تو اسی جہاں میں ہے نا، دوری کوئی. دوری کوئی نہیں. جو اتنے جہاں پار کر کے جا سکتا ہے وہ اپنی تیری محفل، آپ میری اپنی محفل میں نہیں آ سکتے. تو لہذا اپنے نبی کی عظمت کو ماننا یہ صدیق اکبر کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. جو بعد میں کرنے والا تھا. حضور کی 2 جہتیں ہیں، حضور کی 2 جہتیں